پہلے مطالبہ کیا جائے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کا وصال ہو چکا ہے اور اب تخت پر یزید بیٹھا ہے، تو یزید کے بارے میں امام حسین جانتے تھے کہ وہ بدبخت ہیں، وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، وہ اسلام کو اور شریعت کو پامال کرنے والا ہے، وہ نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کھلی نافرمانی کرنے والا ہے۔ تو کب نواسہ رسول کو یہ گوارا ہوتا کہ وہ اپنا پاک ہاتھ ایک ناپاک ہاتھ میں دے دیتے؟ امام علی مقام نے صاف طور پر انکار کر دیا کہ ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یزید پلید کی بیعت کروں، میرا پاک ہاتھ اس کے ناپاک ہاتھ میں جائے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسے امام حسین کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ اتنے میں جبرائیل امین حاضر ہوئے۔ جبرائیل امین آ کر کے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا یہ نواسہ حسین کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا، بڑی مظلومیت کے ساتھ ان کے ساتھیوں کو، ان کے خاندان والوں کو شہید کر دیا جائے گا۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام علی مقام کو، امام حسین کو اپنے سینے سے لگایا ہے، سینے سے لگا کر کے زاروں قطار رو رہے ہیں، اتنا روئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پوری آنسوؤں سے بھر گئی۔ پھر جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اس جگہ کی خاک ہے، یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں آپ کا بیٹا شہید کیا جائے گا، جہاں امام علی مقام امام حسین کو شہید کیا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ مٹی لا کر کے دی جاتی ہے، امام علی مقام کی شہادت گاہ کی مٹی لا کر کے دی جاتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ام سلمہ، یہ مٹی لو اور اس کو سنبھال کر کے رکھو، دیکھو جب یہ سرخ ہو جائے، جب یہ لال ہو جائے، جب اس سے خون نکلنے لگے تو تو سمجھ جانا، تم اندازہ لگا لینا کہ میرا یہ بیٹا حسین کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا ہے، تم سمجھ جانا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ تو پہلے ہی پتہ بتا دیا تھا، پہلے ہی خبر بتا دی تھی کہ بیٹا حسین تمہیں شہید کیا جائے گا، بیٹا حسین تمہیں ان ظالموں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، تمہیں شریعت کا لحاظ رکھنا ہے، شریعت کو پامال نہیں ہونے دینا ہے۔ تو یہ امام علی مقام کو خبر تھی کہ اب وقت آ چکا ہے، اب وہ نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وعدہ نبھانے کا وقت آ چکا ہے۔ بھائی حسن نے تو قربانی پیش کر دی، بھائی حسن نے تو جام شہادت نوش کر لیا، ان کو 6 مرتبہ زہر دے دیا ان ظالموں نے۔ آپ شہید ہو چکے، آپ کا امتحان ہو چکا، اب مجھے اس امتحان سے گزرنا ہے، اب مجھے نانا جان کا جو فرمان ہے کہ بیٹا حسین تمہیں صبر کرنا ہے، شریعت کو خیال رکھنا ہے، دین کو بچانا ہے۔ اب مولا حسین کو نانا جان کی بات یاد آتی ہے، مولا حسین اپنے خاندان والوں کو کہتے ہیں، اپنی گھر والوں کو کہتے ہیں، اے خاندان والوں، اے اہل بیت اطہار، تیاری کر لو، ہمیں مدینہ چھوڑنا ہے، ہمیں مدینہ چھوڑنا ہے۔ آپ کے خاندان والے تیاری میں لگ جاتے ہیں، آپ کے خاندان والے تیاری کرتے ہیں، آج رات مدینہ چھوڑ کر کے جانا ہے، وہ مدینہ جہاں انسان جانے کے لیے تڑپتا ہے، وہ مدینہ کہ انسان کہتا ہے مولا زندگی میں محبوب کا ایک بار دربار دکھا دے۔ آج حسین سے وہ مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ مولا حسین رات کے اندھیرے میں اپنے اہل و عیال کو کہتے ہیں، تیاریاں کرو، مدینہ چھوڑ کر کے ہمیں جانا ہے، نانا جان کی بارگاہ کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ وہ مدینہ جو دل و جان سے عزیز تھا، وہ مدینہ جو دل و جان سے پیارا تھا، مولا حسین والدہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، ماں کے قدموں میں لپٹ کر کے کہتے ہیں، ماں تم نے جو دودھ پلایا تھا، تم نے جو پرورش کی تھی، آج حسین وہ دودھ کا قرض ادا کرنے کے لیے مدینہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ ماں آج جو وقت آ گیا ہے کہ جب آپ کی وفات کا وقت تھا تو آپ نے کہا تھا بیٹے حسین ایک وقت آئے گا جب تمہیں نانا جان کا دین بچانا ہے، نانا جان کی شریعت بچانے کے لیے تمہیں نانا جان کی دین پر قربان ہونا ہے۔ مولا حسین روتے روتے ماں کے قدموں میں لپٹ کر کے کہتے ہیں، اماں جان آج تمہارا